السلام علیکم، میں ہوں شان زہرا۔ ہم اپنے پروگرام خبر تک رسائی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور صحافی اور تجزیہ نگار ظفر شاہد صاحب، جن سے ہم خبروں پر ان کا تبصرہ اور تجزیہ لیں گے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سارک کانفرنس کی۔ بھارت، افغانستان اور بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف گرینڈ الائنس بنا لیا، ایسا کہنا ہے چودھری نثار علی خان کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ناراضگی کی وجہ یہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عرض کروں کہ سارک کانفرنس جو بنی ہے، سارک تنظیم جب بنائی گئی ہے تو اس وقت خطے کی صورتحال بہت مختلف تھی۔ اس وقت انڈیا کے ساتھ پاکستان کا تناؤ بہت کم تھا۔ افغانستان کی صورتحال اس وقت بہت بہتر تھی، ہمارے حق میں تھی، ہماری فیور میں تھی، ہمارا وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اب اس سارے سینیریو میں جو اس وقت حالات ہیں، سارک تنظیم ایک نام کی تنظیم رہ گئی ہے۔ ایکچولی اس میں جو لوگ جو ممالک ہیں، جن میں بھوٹان بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے، ان دونوں ملکوں کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے اور ہماری عوام کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ کئی مرحلوں پہ ان کی ہیلپ بھی کر رہی ہے۔ اب چونکہ اس وقت ہمارا وزیر خارجہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک مشیر خارجہ ہے جو اس وقت ایک کل وقتی کام نہیں کر رہے، وہ ایک ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی بہت دن بدن سلو ہوتی جا رہی ہے، ناکام ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے خطے کے جو 2-3 ممالک ہیں جو سارک میں ہمارے ساتھی تھے، وہ اب ہم سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں، جن میں افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ تو خیر شروع سے ہمارے مخالف ہے، جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے تو اینٹی پاکستان گورنمنٹ ہے وہ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ اب انڈیا کی طرف ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ افغانستان کے کچھ لیڈران جو ہیں وہ شروع سے انڈیا کے ساتھ ان لوگوں کے ریلیشن زیادہ رہے ہیں، پاکستان کو وہ بائی پاس کر کے انڈیا کے ساتھ اپنے رسم و رواج بڑھا رہے ہیں، اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پاکستان نے 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پچھلے 25 سال سے ان کا وہ برداشت کر رہے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھا ہوا، اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو قوم ہے، جو افغان قوم ہے، یہ ہمیشہ سے ان کا جھکاؤ شروع دن سے انڈیا کی طرف رہا ہے۔ انڈیا نے بھی وہاں پہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اب زیادہ سے زیادہ وہ انڈین جو لیڈران اکرام ہیں، ان انڈیا جو جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ وہاں پہ دورے کرتے رہتے ہیں، اور جو وہاں کی لیڈرشپ ہے افغانستان کی، انہیں وہ اپنے ہاں بلا کر اوبلائج کرتے رہتے ہیں، انہیں انعام و کرام دیتے رہتے ہیں، انہیں مال و دولت دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیلئر سٹیٹ ڈکلیئر کریں گے، اور افغانستان کے ذریعے وہاں سے دہشت گردی کروا کے تو وہ ہمارے پاکستان کو وہ فیلئر ڈکلیئر کروائیں گے۔ انڈیا کا ہمیشہ سے جھکاؤ افغانستان کی طرف رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہماری نیشنل پارٹی ہے جو پہلے انہوں نے گورنمنٹ کی ہے 7-8 سال وہاں پہ سرحد میں، وہ پارٹی ان کے جو بڑے لیڈر تھے وہ ہمیشہ سے انڈیا کے دوست رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ افغانستان نے اس کا جھکاؤ پہلے بھی تھا، لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بار بار ہمارے ہاں آتے ہیں، آ کر یہاں سے ٹھیک ٹھاک جاتے ہیں، لیکن جب وہ بارڈر کراس کرنے لگتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب انہوں نے جو دوسرے ممالک کو ساتھ ملایا، بنگلہ دیش تو پہلے ان کی لیڈرشپ ہمارے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے جن لوگوں نے مشرقی پاکستان بننے کے خلاف ووٹ دیا تھا یا پاکستان فوج کی حمایت کی تھی، ان کو انہوں نے سزائے موت دی، کتنے لوگوں کو۔ اس کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، پاکستان کی گورنمنٹ نے اتنا سٹرونگ پروٹیسٹ نہیں کیا ان چیزوں کے خلاف۔ چند ایک پارٹیوں نے کیا، جماعت اسلامی جیسے ان میں سر فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش بھی ہمارے خلاف ہے، اور انڈیا کے ساتھ وہ زیادہ تجارت کرتا ہے، اس کا لین دین انڈیا کے ساتھ ہے۔ افغانستان کا سارا سینیریو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اچھا، اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سی پیک منصوبے کی. سی پیک منصوبہ کیا ہے؟ اور وزیر اعظم نے اقتصادی راہداری سے متعلق جو ہے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ چین جو ہے اس نے جو ہے اب تک ہمارے حکومت میں آنے تک کا ویٹ کیا ہے. اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، یہ میاں صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ پچھلے 15 سالوں سے پلان کیا جا رہا ہے. یہ چائنا کے اپنے بہت بڑے مفاد میں ہے، کیونکہ چائنا کا اپنا کوئی سمندر ہے نہیں، اور چائنا نے اسی راستے سے یہاں پہ سب کچھ اپنی تجارت کرنی ہے، اپنا اثر سوق بڑھانا ہے. چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، چائنا ہمارے ہر مشکل وقت میں کام آیا ہے، اور ہمیں چائنا پہ پورا اعتماد ہے. یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. یہ بہت اچھا، پچھلے 15 سال سے یہ پلان کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے حالات ایسے نہیں بن رہے تھے، گورنمنٹ ایسی سٹرونگ نہیں بن رہی تھی، آرمی مختلف محاذوں پہ الجھی ہوئی تھی. تو یہاں پہ جو حالات تھے، یہاں پہ بہت سٹرونگ سٹیپ لینے کی ضرورت تھی. اب چونکہ میاں صاحبان جب انہوں نے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، تو ان دونوں بھائیوں نے، میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک اپنے تعلقات جو ہے چائنا کے ساتھ مزید ان کو سٹرونگ کریں. بار بار دورے ان کے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے وہ آئے ہیں شاید ہی کوئی ایسا مہینہ جاتا ہو جب کوئی ان میں سے ایک بھائی وہاں دورے پہ نہ جاتا ہو. اور چائنا جو ہے وہ بڑا ہمارا ریلائبل دوست ہے، بہت سٹرونگ ان کی ہمارے ساتھ فرینڈ شپ ہے. اور یہ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان نہیں بلکہ کئی ملکوں کی تقدیر بدلنے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. بہت اچھا منصوبہ ہے. اس سے پاکستان کی مختلف جو پروڈکٹ ہیں جیسے سیمنٹ ہے، بجری ریت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کھربوں روپے کی بکیں گی. پاکستان کا لوہا سٹیل کھربوں روپے کا بکے گا. لوگوں کے حالات بدلیں گے، روزگار ملے گا لوگوں کو. پاکستان میں جتنی زیادہ بے روزگاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پاکستان کو یورپ اور دبئی سے کسی صورت میں یہ کم نہیں رہے گا جب یہ انشاءاللہ اپنا پایہ تکمیل تک پہنچے گا. تو ہم سب لوگوں کو، ہماری تمام پارٹیوں کو اس سلسلے میں گورنمنٹ کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور مختلف قسم کے جو لوگ وہاں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اچھی ٹرانسپورٹ کی سروس مہیا ہوگی، یہاں پہ کمیونیکیشن کا سسٹم مضبوط ہوگا، یہاں پہ ہمارے جو نوجوان جو ینگسٹر ہیں وہ پڑھ لکھ کر بے روزگار بیٹھے ہیں، ان کو اچھا روزگار ملے گا. اور اس طرح کے بہت سارے منصوبے اس کے ساتھ جو لنک کرتے ہیں، جب پورے اپنی پیک پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہماری غریب عوام کی تقدیر بدلے گی. مطلب ایک آپ کے خیال میں ایک مثبت منصوبہ ہے، اور اس پہ ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کے ہمیں ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے، اور اتنی ان کو ٹائم دے کہ وہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اور جنرل راحیل صاحب جو ہیں ان کا میں اس میں ذکر ضرور کروں گا. ان کا کردار اس میں بہت ہی مثبت ہے اور اہم رول ہے. انہوں نے چائنا کی گورنمنٹ جو ہے ان کی لیڈرشپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس بہت مشکل صورتحال میں، جب کہ ضرب اسد جو ہے وہ شروع ہے، ہماری فوج ادھر برسر پیکار ہے، کئی محاذوں پہ ہماری فوج برسر پیکار ہے، کراچی میں ہماری فوج جنگ لڑ رہی ہے اپنی بقا کی، ہمارے ملک کی بقا کی. تو سی پیک کو جو سیکیورٹی دینی ہے اس کے لیے ہماری جو لیڈرشپ ہے اور اسپیشل جنرل راحیل شریف ہے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ کامیاب ہوں گے. مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں اس سٹیج پہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوابی وار ہے ان پہ. ان کا نام آیا ہے اس میں پاناما لیکس میں، لیکن اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، بجائے اس کے کہ عدالتی جنگ لڑیں یا سڑکوں پہ آئیں ان کو لے کر آئیں، یا سڑکوں پہ ان کو انائٹ کر کے ان کو دھرنے دلوائیں. ان کو بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کو بات کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے اپوزیشن سے بات کرے، ان کے کچھ مطالبات مانے، گیو اینڈ ٹیک کریں ان کے ساتھ. اور یہاں پہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو یہاں سب کچھ بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہتے جس کے خلاف جو مرضی بیان دے دیتے ہیں. پرویز رشید صاحب ہیں، وہ جس کے خلاف جو مرضی بیانات دے دیتے ہیں. سعد رفیق صاحب ہیں، وہ ان لوگوں کو انائٹ کر رہے ہیں. اگر یہ ساری سیاسی پارٹیاں جس طریقے سے ابھی یہ پلان کر رہی ہیں
یہ اکٹھے ہو کر انہوں نے یہاں پہ دھرنے بازی اور وہی کام شروع کر دیا تو یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ پھر ڈیلے ہو جائے گا، اس میں بہت ملک کا نقصان ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میاں صاحب کو اپنے سینئر ترین جو لوگ ہیں، جن میں راجہ ظفر الحق صاحب ہے، بڑے پولائٹ لوگ ہیں، اسی طرح کے اور لیڈرشپ ہے ان کی، ان لوگوں کو فرنٹ پہ رکھ کر ان لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے اپوزیشن سے۔ اپوزیشن اس وقت اکیلی نہیں ہے، پیپل پارٹی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور کئی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، عوامی تحریک ان کے ساتھ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس ایشو کو ڈیزالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کو سڑکوں پہ لے کر آنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ایک انتقامی کارروائی کی ہے کہ عمران خان اور جو جہانگیر ترین ہے، جہانگیر ترین جو ہے اس کے اثاثے ڈکلیئر ہیں، عمران خان کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ اگر اسی طرح سارے لوگ بنا رہے ہیں تو مے بھی اس نے بھی کسی وقت بنائی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عدالتوں میں جانے سے اس کو کوئی فرق پڑے گا، تو یہ الٹا یہ کام خراب ہوگا ٹھیک ہونے کے بجائے۔ کل افغانستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، پنجاب حکومت کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ اس کو جلایا گیا اور اس کے عملے کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم اور نواز شریف کی جانب سے جو ہے وہ افغانی حکومت سے اس پر بات چیت بھی کی گئی ہے، ان سے روابط بھی قائم کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ دیکھیں، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ہیلی کاپٹر تھا پنجاب گورنمنٹ کا، سویلین ہیلی کاپٹر تھا، جو اس کے پائلٹ یا اس کے انجینئر وغیرہ تھے وہ ایکس فوجی ضرور تھے، لیکن فوج کے ساتھ اس وقت ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر رشیا سے خریدا گیا تھا بہت عرصہ پہلے، بہت پرانا ہیلی کاپٹر ہے، اور اس کی ریپیئر کے لیے انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ اس کو وہاں بھجوا رہے تھے، اور ایک ایسے روٹ سے بھجوا رہے تھے جس روٹ پہ طالبان جو ہے، وہاں کے جو مقامی طالبان ہیں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ افغان گورنمنٹ کی کوئی ریٹ قائم نہیں ہے، امریکن افواج جو ہے یا نیٹو کی وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے اس ایریا میں۔ اس ایریا سے، دشوار گزار ایریا سے یہ لوگ گزر رہے تھے، تو کیا ان کو پہلے سے پری پلان یہ سارا چیزیں وہاں سے NOC لیا تھا انہوں نے کہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ انہیں کیا، ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو وہاں سے انجینئر 2-4 یہاں سے بلا لیتے، ایسا کون سا چیز تھی جو یہاں سے چلی جاتی کسی اور جہاز میں رکھ کے لے جاتے، وہاں جا کے ریپیئر کروا کے لے آتے۔ انہوں نے جو بہت غلط فیصلہ کیا ہے جنہوں نے انہیں روانہ کیا، اور بہت غلط ترین فیصلہ تھا۔ اس پہ رات کو آرمی چیف نے بڑا سٹرونگ سٹیپ لیا ہے، انہوں نے جو نیٹو کی افواج ہیں ان کے جو کمانڈر ہیں، اور آرمی جو ہے امریکن آرمی کے جو چیف ہیں جنرل نکلسن، ان سے بھی بات کی ہے اور افغان گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ بہت جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ جہاز، کچھ جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آگ لگائی ہے، اور افغان جو طالبان ہیں وہاں کے مقامی، ان کے ذرائع سے کہ جہاز کریش ہوا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں متضاد خبریں ہیں، ابھی تک 100% کلیئر کوئی بات آئی نہیں ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ ہمارے وہ جو بھائی وہاں پہ پکڑے جا چکے ہیں گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، میاں شہباز شریف صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، وہ ان کو رہائی ملے اور وہ زندہ سلامت اپنے گھر، اپنے خاندانوں میں آئے۔ PTI کے متعلق تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ PTI تبدیلی کے تو بہت دعوے کرتی ہے، لیکن آج جب PTI کے یہ کارکن مراد سعید کے والد کی گاڑی کا جب چالان کیا گیا تو ٹریفک اہلکار کو معطل کر دیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی برا ہوا ہے۔ یہ جب ایک طرف ہمارے لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، موٹر وے پولیس جو ہے واقعی اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے،
تو جب اس کو فری ہینڈ دیا، اگر وہ ہمارے پرائم منسٹر کا چلان کر سکتی ہے تو مراد سعید کے والد کون ہوتے ہیں؟ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ وہ بیچارہ جو بندہ ایک جوان ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، کیا وہ اس کو کسی کو بتائے آ کہ فلاں ایم این اے کا بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں؟ ہر بندہ تو نمبر پلیٹ لگا کے گھوم رہا ہے، تو کیا وہ اس کو قانون توڑ دے؟ قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کو سلوٹ مارے؟ اور مراد سعید صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو یہاں پہ گورنر جنرل کا پروٹوکول ملے، کیونکہ باقی لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ تو انسان نہ ہوئے، پھر تو ان کو لکھ کر دے دیا جائے کہ جو پی ٹی آئی کے جہاں پہ ایم این اے ہیں، جو ان کے والدین ہیں، ان کو آپ فری ہینڈ دے دیں، قانون توڑیں، اسلحہ چلائیں، گاڑیاں ماریں، جو مرضی کریں، ون وے کی خلاف ورزی کریں اور خلاف ورزیاں کریں۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف عمران صاحب کا یہ ڈیول پالیسی میں سمجھتا ہوں، اس پہ عمران خان کو ضرور سٹیپ لینا چاہیے۔ اگر ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے تو انہیں فوری طور پر اس کو، جس کو ڈسمس کیا گیا ہے، اس کو بحال کیا جائے اپنی نوکری پہ، اور جو چلان کیا ہے اس کو فائن کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ڈسکریج کیا جائے وی آئی پی کلچر کو۔ عمران خان صاحب خود تو وی آئی پی کلچر کے خلاف ہیں، بار بار وہ یہاں پہ ہر جگہ پہ وہ بیان دیتے ہیں کہ میں وی آئی پی کلچر کے خلاف ہوں، اور خود ایک اگر کانسٹیبل چلان کر لیتا ہے یا ایک پولیس افسر چلان کرتا ہے، اسے بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آیا، کسی کی دھاندلی میں نہیں آیا۔ جب تک فری ہینڈ نہیں دیں گے پولیس کو، پاکستان سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ جب تک سیاسی بنیادوں پہ وی آئی پی کلچر یہ کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے، اس پہ امپلیمنٹ کرتے رہیں گے، پاکستان کی قوم ترقی، پاکستان کا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو وی آئی پی ہیں وہ جرائم کر کے بچ جاتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں جن کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے ان کو وہاں پہ تھانے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ ڈیول پالیسی نہیں ہونی چاہیے، وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کو فری ہینڈ دیں، موٹر وے پولیس کو فری ہینڈ دیں، ٹریفک پولیس کو فری ہینڈ دیں، اور دوسری پولیس کو بھی جس طرح وہاں پہ عمران خان صاحب نے آئی جی وہاں کے جو ہیں، وہ کئی دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بالکل یہی کہتے ہیں کہ میں بالکل فری ہوں، یہاں پہ مجھے فری ہینڈ ہے، کوئی میں کسی کی سفارش نہیں مانتا، میں جائز کام کرتا ہوں، ناجائز میں کسی کا بھی نہیں کرتا۔ اور وہ ناصر خان درانی، ان کی ریپوٹیشن ویسے تو بہت اچھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کو بہت سٹرونگ ایکشن لینا چاہیے۔ بہرحال قانون کی بالادستی تو سب کے لیے عائد ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی، کل نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں نون لیگ کے ہی جو ہیں اسد الرحمان جو ہیں وزیر اعظم سے تھوڑے سے ناراض نظر آئے، اور جب وہ اپنی بات کے لیے کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ میں سے اب اپنے ہی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ نون لیگ میں ایک مثبت تبدیلی ہے لیکن اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چودھری اسد الرحمان صاحب ہیں جن کا یہ وقوع ہوا ہے، ان کے بھائی یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، وہ بہت سٹرونگ جج تھے بڑے۔ جب چودھری افتخار صاحب کا سارا وقوع ہوا ہے، جنرل مشرف صاحب نے جب ان کو ڈسمس کیا، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے، تو وہ جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس کے وہ جج سربراہ تھے خلیل الرحمان رمدے، اور انہوں نے بولڈ طریقے سے، ڈیڈ آنیسٹ آدمی تھے، بولڈ طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے افتخار چودھری کی فیور میں کہ نہیں، مشرف صاحب اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ تھے ملک کے اور آرمی چیف فوجوں کے سربراہ بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے سٹرونگ فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ ان کا ریفرنس غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ اسد الرحمان صاحب 1970-72 کی دہائی سے ایم این اے بنتے آ رہے ہیں، اور میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ وزیر بنے ہیں یا انہوں نے کوئی وزارت لی ہے، کیونکہ یہ بڑے اپنے لوگوں سے کمیٹڈ لوگ ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے بڑے آنیسٹ قسم کے لوگ ہیں، بڑی اچھی فیملی ہے، بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ تو اس طرح ان کا میاں نواز شریف کے ساتھ بات کرنا، بحث کرنا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اندر کھاتے جو کچھ وزیر ہیں وہ لوگوں کے کام نہیں کرتے، وہ اپنے ایم این ایز کے کام نہیں کرتے، ان کی بات نہیں سنتے۔ یہ اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے جس کی ایک چھوٹی سی جھلک چودھری اسد الرحمان نے جو ابھی کل کیا ہے وہ ایک جھلک ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے انائڈ ہیں میاں صاحب سے، چونکہ میاں صاحب ان کو بادشاہ کی طرح ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیتے، حالانکہ جو بادشاہت جہاں جہاں پہ بھی ہے، سعودی عرب میں ہے تو وہاں کا کوئی بندہ بھی جا کے بادشاہ سے کسی وقت بھی مل سکتا ہے، ملکہ ہے وہاں کی برطانیہ کی، ان کے لوگ کسی وقت بھی جا کے ان سے مل سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ نواز شریف کا اپنے ایم این ایز کے ساتھ نہ ملنا اور وزیروں کا کام نہ کرنا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس طرح کا ایک کیس نہیں، بہت سارے کیس ہو چکے ہیں،
بہت سارے لوگ پھٹ رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ لوکل گورنمنٹ کا ایشو دیکھ لیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیوں نہیں ان کا الیکشن کروا کے ان کو میئر ڈپٹی میئر یہ سارا کچھ بناتے. اسلام آباد میں تو بن چکے ہیں, تو پنجاب میں کیوں نہیں بناتے, کیوں ڈیلے کرتے جا رہے ہیں؟ صرف یہ بادشاہت قائم رکھنے کے لیے. اور وہ جو وزیر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں, وہ کسی بندے سے ملنا پسند نہیں کرتے. ان کو ایک لیٹر لکھیں تو 6 مہینے اس کا جواب نہیں دیتے. وہ اس طرح نہیں ہوتا. اس کی نسبت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ گو کرپٹ تھی یا جو بھی تھا, لیکن وہ عوامی حکومت اپنے آپ کو کلیم کرتی تھی, اور ان کے منسٹر ہر بندے کو ملتے تھے, ہر بندے کا کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, لیکن ملتے ضرور تھے ان سے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک انڈیکیشن ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے, میاں شہباز شریف صاحب کے لیے, کہ اپنے وزیروں کی کارکردگی جو ہے اس کو بہتر کریں, تاکہ ان کے درمیان اسی طرح پھر بلاک بنتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گورنمنٹ ٹوٹی ہیں, انہی بلاکوں کی وجہ سے ٹوٹی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے لیے. ہمارا ملک پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ آپ شروعات سے ہی کہہ لیں جب سے پاکستان بنا ہے, تو قرضوں پہ چل رہا ہے. لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اب ہم IMF سے پیچھا اپنا چھڑوا لیں گے, آخری قسط اس کی منظور ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف لفظی باتیں یا کیا ایسا ہو بھی سکے گا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں بہت عرصے سے, اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, وہ یہی وزیر تجارت بھی رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے یہی باتیں, ہر گورنمنٹ کے جو وزیر آتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں, IMF سے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. میاں نواز شریف نے جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے, الیکشن ہونے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم شٹ اپ کال دیں گے IMF کو, کشکول توڑ دیں گے. لیکن آتے ہی انہوں نے پہلا کام جو کیا, وہ اسحاق ڈار صاحب اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے, انہوں نے اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے IMF کے ساتھ, جو پاکستان کے لیے, عوام کے لیے بہت نقصان دہ تھے. اور آج اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جب انہوں نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی ہے, اس وقت ہم لوگ, ہر پاکستانی 60,000 روپے کا مقروض تھا, آج ہر پاکستانی 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. تو کہاں ترقی کی انہوں نے؟ وہ قرضے کہاں گئے؟ وہ قرضے ان کے جو لیتے ہیں وہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ ہوتے ہیں, اپنے جہازوں پہ خرچ ہوتے ہیں, پورے جہاز ان کے جاتے ہیں لندن بھر کر فری آف کاسٹ, اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک جگہ پہ بتا دیں انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنایا, کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی, کوئی تعلیمی ادارہ بنایا. اس IMF کا عوام کو کیا فائدہ دیا انہوں نے؟ کوئی چیزوں کی قیمتیں کم کی ہیں, پٹرول ہے, پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, لیکن یہ پوری دنیا میں کم ہوئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, تو پاکستان میں ظاہر ہے کم ہونی تھی. IMF جو ہے اتنی بڑی ایک, وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ خون چوسنے والی یہ ایک ہے وہ چیز ہے کہ پاکستان غریب قوم ہے, غریب عوام ہے. یہ اتنی عیاشیوں کے ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے. یہاں پہ روز نئی بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں, نئے جہاز ان کے لیے آ رہے ہیں, نئے ان کے آفس بن رہے ہیں, ان کی ایسیسریز آ رہی ہیں لگژری ان کے لیے, تو ان کے پروٹوکول بڑھ رہے ہیں. تو کرپشن میں یہ سارا پیسہ چلا گیا ہے. انہی چند ایک بڑے لوگوں نے کرپشن میں لے گئے ہیں, جو لوگ بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اربوں روپے کی, اور یہی پیسہ سارا جو ہے وہ عوام کے سر پہ چڑھتا جا رہا ہے. ہمارا پاکستان تو اس سے کئی گنا زیادہ مقروض ہو چکا ہے. تو میاں صاحب اپنی کارکردگی میں یہ بتائیں نا کہ قرضہ انہوں نے ملک کا کتنا اتارا. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے. تو دیکھیں, ترقی اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے قرضہ لے لیا. ترقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر بندے کو, ہر انسان کو جو پاکستانی ہے اسے علاج کی سہولت ملے. اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو بے روزگاری الاؤنس ملے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو نہیں جاب مل رہی تو اس کو جاب ملے. اور اگر کسی کا اور کوئی مسئلہ ہے تو کسی بچی شادی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے بچے, کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی, ان کے پاس پیسہ نہیں جہیز کے لیے, ان کی ہیلپ کرے. بیماری سے کتنے لوگ مر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ہیلتھ پالیسی ابھی 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے والا کیا ہے, یہ صرف ایک سیاسی رشوت ہے, سیاسی لوگوں کو دی ہوئی. جو نواز لیگ کے ورکر ہیں یہ ان تک محدود ہے. ادھر غریب آپ روز ہاسپٹل میں چلے جائیں, وزٹ کر لیں, ہاسپٹل میں لوگ رو رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں ان کو. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی کا کڈنی کا پرابلم ہے, کڈنی کا علاج نہیں ہو رہا. یہاں پہ ابھی ایجوکیشن کی یہ حالت ہے, اسلام آباد کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, ابھی آپ گاؤں میں نہ جائیں, دور نہ جائیں, 50% بچیوں کو ایڈمیشن ملے ہیں کالجوں میں.
باقیوں کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے اور وہ سفارشی لوگوں کو ملے ہیں، میرٹ پہ نہیں گئے، ریفیوز کر ان سے کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں کالجوں میں چلے جائیں۔ اب پرائیویٹ اسکولوں کالجوں کی فیسیں اتنی ہیں کہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ کہاں سے پوری کریں، جن کے 4-5 بچے ہیں، 20-25 ہزار روپے اس کی سیلری، کلیریکل جاب کر رہا ہے، وہ کہاں سے پورا کرے گا اس کی فیس؟ 10-12 ہزار روپے فیس کہاں سے دے گا ایک بچے کی؟ 5-6 بچے اس کے پڑھ رہے ہیں۔ تو عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان قرضوں سے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں کوئی پاور پلانٹ نہیں لگا ان قرضوں سے، بتا دیں کوئی ایک پاور پلانٹ لگا ہے تو، کوئی سٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی ہے کی ہے تو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف کرپشن کے لیے پیسہ استعمال ہوا ہے اور لوگ لوٹ کر اپنے بینکوں میں سوئٹزرلینڈ اسی طرح باہر لے گئے ہیں۔ پاکستان میں اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی، عوام کے اوپر اس کا بوجھ چڑھ گیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہماری قوم کو اب دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے ووٹ دینے سے پہلے، یہ سب چیزیں۔ ایک بار پھر ہم پی ٹی آئی سے متعلق ہی سوال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی ہے 7 اگست کو۔ اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام عمران خان کو ویسا ہی 2 سال پہلے جیسا کہ دھرنا میں رسپانس دیا تھا ویسا ہی رسپانس دے گی یا اب احتجاج کو مسترد کر دیں گے لوگ؟ دیکھیں بی لوگوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کا پیک آور تھا، پیک ٹائم تھا، اور اس وقت لوگوں نے جو دھرنا دیا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ طاہر القادری کے کچھ لوگ تھے، وہ ظاہر ہے ریلیجس لیڈر ہے، اس کے لوگ تھے، وہ وہاں اس کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ بیٹھے رہے۔ عمران خان کا جو دھرنا تھا اس میں زیادہ لوگ پنڈی اسلام آباد کے مقامی لوگ تھے، جن میں سٹوڈنٹ زیادہ تھے، خواتین زیادہ تھیں، بہت سارے لوگ تو وہاں پہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ شام کو تقریر سنیں گے، نعرے لگائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ موسٹلی بچے جو تھے، ہم نے بھی دیکھا ہے یہاں اسلام آباد میں کہ وہ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے فیملی جاتی تھی۔ اب عوام کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب ان کا جو گراف ہے وہ بہت اس پہلے کی نسبت بہت کم ہو چکا ہے مقبولیت کا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ عوام جو ہے اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنا نقصان کر کے، اپنے پیسے لگا کر اتنا اچھا رسپونڈ خان صاحب کو دیں گے۔ اور اسی لیے خان صاحب نے اب دھرنے والا اب نعرہ نہیں لگایا، وہ دھرنا نہیں دینے جا رہے ہیں، وہ اسٹریٹ پاور اکٹھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید اسٹوڈنٹ یا لوگ ووٹر میرے پیچھے اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان مشکل حالات میں خان صاحب کی یہ تحریک کوئی بہت زیادہ بڑی، کوئی انہیں لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ ظفر شاہد صاحب آپ کا۔ مزید تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے خبر تک رسائی۔ اپنے ویوز اور فیڈ بیک کے لیے ہمیں ای میل کیجیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے rasai.tv@gmail.com۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔